السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الخیر جنرل نالج میں۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیا اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بدامنی اور فساد پھیلانے کا ذمہ دار ہے؟ اس حوالے سے آپ مکمل گفتگو کو سماعت فرمائیں اور اپنی اپنی رائے کمنٹ کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری اور محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایسے حالات میں مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ایسے ماحول میں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا جبکہ ساری دنیا ظلم و بربریت کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ بالخصوص خطہ عرب میں ہر قسم کا ظلم و ستم جائز سمجھا جاتا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات جوں جوں خطہ عرب میں پھیلتی گئی تو امن و امان کی فضا قائم ہوتی گئی اور لوگ اسلام کو ظلم و ناانصافی سے خالی ہونے اور دین عدل ہونے کی وجہ سے قبول کرتے چلے گئے۔ بلکہ تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں سالوں سے چلنے والے جھگڑے بھی آپسی صلح و آشتی پر ختم ہو گئے اور مذہب اسلام نے ظلم و ستم کے ماحول کو امن و سلامتی کی فضا میں تبدیل کر دیا۔ لیکن افسوس، زمانے کا ستم دیکھیے کہ آج دنیا میں بدامنی پھیلانے کا ذمہ دار مذہب اسلام کو ٹھہرایا جاتا ہے اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام معاشرے میں فساد پھیلانے اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جبکہ یہ الزام اسلامی تعلیمات اور اسلامی تواریخ سے حد درجہ ناواقفیت اور مذہب اسلام کے تئیں بدترین عصبیت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ تاریخی حقیقت تو یہ ہے کہ مذہب اسلام امن و آشتی کا علم بردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے محبوب ترین عمل یعنی قبول اسلام کے لیے بھی جبر و اکراہ اور زور زبردستی سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ناحق خون کرنے اور فساد پھیلانے کی غرض سے قتل کرنے کی شناعت و قباحت کو بیان کرتے ہوئے نفس واحد اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ مذہب اسلام نے صرف مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کو محترم نہیں بتایا، بلکہ ان غیر مسلموں کی عزت و آبرو اور جان و مال کو بھی محترم قرار دیا جو مسلمانوں سے جنگ کیے بغیر امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں۔ نیز اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ مسلمان کہے جانے کا حق صرف اسی کو ہے جس سے دوسرے لوگ ہر طرح کے ظلم و ستم سے امن و امان محسوس کریں۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام امن و امان کا مذہب ہے، اس لیے کہ امن و سلامتی سماج اور سوسائٹی کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کہ انسانی زندگی کی بقا اور وجود کے لیے غذا اور ہوا کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم کی تعلیمی، تہذیبی اور ثقافتی ترقی کے لیے ماحول کا پرامن ہونا ضروری ہے۔ جس معاشرے اور سوسائٹی کے افراد ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہوں اور جس ملک پر بھی دہشت کی خوفناک فضا طاری رہتی ہو،
اس سوسائٹی اور ملک کے افراد ہر اعتبار سے تنزل و انحطاط کے شکار ہونے لگتے ہیں، خواہ تعلیمی و تہذیبی اعتبار سے ہو یا پھر اخلاقی اور سائنسی اعتبار سے ہو۔ اس لیے بدامنی اور دہشت گردی اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہر باشعور آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے حکومتیں اور طاقتیں اگر چاہتی ہیں کہ دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ کر کے امن و عدل اور انصاف کا بول بالا چاہتی ہیں، تو مذہب اسلام پر الزام تراشی کے بجائے ان اسباب اور وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ملک و قوم کے اندر